ڈائبٹیز پیشنٹ کے پاؤں بھی بہت زیادہ جلتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہوتی اور ان کے پاؤں بھی جلتے ہیں. اکثر میں نے ایسے بھی پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ اتنی سردی ہوتی ہے، رضائی پوری آپ نے اپنے اوپر لپیٹی ہوگی لیکن پاؤں باہر نکالے ہوتے ہیں. جی پاؤں کیوں باہر نکالے ہیں؟ پاؤں میں سے آگ نکل رہی ہے. تو یہ پاؤں کیوں جلتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی کامن ہمارے یہاں دیکھیے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو مریض ہوتا ہے اس کو سمٹمس بتاتے ہوئے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. اور وہی چیزیں مثال کے طور پہ پنجابی کا لفظ ہے کڑل، تو کئی لوگ آتے ہیں جی ٹانگوں میں کڑول پڑے. اب وہ کڑول کی تو کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، یو گیٹ کنفیوز وہ کیا ہے. تو یہ کمپلین میں نے بڑی سنی ہے پیشنٹس کی کہ جی سردیوں میں بھی جی ڈاکٹر صاحب پاؤں میرے اتنے جلتے ہیں کہ میں ٹانگیں باہر نکال دیتی ہوں، پھر میری ٹانگوں میں بےچینی ہوتی ہے، کبھی میں ٹانگ ادھر کرتی ہوں کبھی ادھر کرتی ہوں. تو اب اس میں ایک تو نیوروپیتھی ہم نے کہہ دیا یہ ایک وجہ ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہو. تو وہ چونکہ پیروں کے اندر محسوس ہوتی ہے جس طرح چبھن ہو رہی ہے، تو اس کو وہ اس چبھن کو جلن کا نام دیتے ہیں. تو ایک اچھا رات کو کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ ہوتی دن کو بھی ہے. رات کو آپ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، آپ کی توجہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. دن کو تو آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو توجہ وہاں نہیں جاتی. سو دیٹ از ون کاز. دوسری جو بہت امپورٹنٹ کاز ہے دیٹ از ریسٹلیس لیگ سنڈروم. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن بھر ٹھیک رہتے ہیں، رات کو جب وہ سوتے ہیں تو ان کو اپنی ٹانگوں میں اتنی بے چینی محسوس ہوتی ہے کہ کبھی وہ ایک ٹانگ کو یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی ٹانگوں کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. کبھی یہ آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ہمارے یہاں جو ہے نا کہ میری ٹانگیں دباؤ، بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی بالکل، اور ہم دباتے رہتے ہیں. اب ہم جو کئی اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی خوشی سے دبا بھی نہیں رہے ہوتے، کچھ لوگ تو خوشی سے خدمت ذہن میں رکھ کے لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. بالکل ایسا. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ان کو مل رہا ہوتا ہے، فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ یو نو somebody is with me, somebody is taking care of me. تو اس کے اندر اس کی سائیکی بھی اور اس کو ایک کنسولیشن مل رہی ہوتی ہے. یعنی دبانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا؟ اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، فائدہ آپ کو دبانے سے ہو سکتا ہے اگر فٹیگ ہو، مثلاً آپ بہت زیادہ تھکے ہوں، بہت زیادہ چلے ہوں تو چلیں تھوڑا بہت اس کو جو اس کی ویسکولر کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے اس کے اندر دباتے ہیں. کئیوں کو عادت ہوتی ہے، کئی جان بوجھ کے بھی دباتے ہیں تاکہ یو نو دے وانٹ ٹو کیپ اے ڈسپلن ان دا ہاؤس کہ بچہ یہ تو میری بہو ہے تو اس نے سونے سے پہلے میری ٹانگیں دبانی. ابھی دیٹس میرے خیال میں تو عجیب سی بات ہے. تو یہ دبانا ایک اچھی عادت ہے. اگر کوئی اپنی رات کو سونے وقت پاؤں دباتا ہے یا مساج کرواتا ہے تو اس سے ہیلتھ وائز تو کوئی افیکٹ نہیں آتا؟ نہیں آتا، لیکن ہیلتھ وائز سے نہیں آتا، لیکن آئی تھنک سائیکی خراب ہوتی ہے. that's absurd. there's no need for that, you know, just a condition. لیکن ریسٹلیس جو لیگ سنڈروم ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں کے درمیان میں تکیہ رکھ لیں، پیروں کے نیچے تکیہ رکھ لیں، اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیں، سونے سے پہلے تھوڑی بہت ٹانگوں کی ایکسرسائز کر لیں، سو یو فیل بیٹر. اگر بڑی عمر ہے اور نیند بالکل نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، تو پھر نیند کی دوائی کھانے میں ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ. اچھا کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ٹانگوں کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ قدم وہ اٹھتے ہیں بیڈ سے، وہ واش روم تک یا وہ کچن تک جاتے ہیں، تھوڑی سی موومنٹ کریں گے دے فیل بیٹر. مطلب کچن میں چلے گئے، پیاس نہیں بھی لگی ہوئی، بوٹل نکالی پانی کی، تھوڑا سا پانی پیا، موومنٹ ہو گئی، تو اس کے بعد آ کے بیڈ میں لیٹے اینڈ دین سائیکولوجیکلی فیل دیٹ دے آر بیٹر. So that's how they do it. کچھ لوگ تو رات میں جب سوتے ہیں، اسپیشلی خواتین، جیسے وہ اپنا سر باندھ لیتی ہیں نا، اسی طرح بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنا ٹانگیں بھی باندھ کے دوپٹے سے اور ٹائٹ باندھ لیتی ہیں کہ ان پہ وہ ایک پریشر پڑتا رہے، ایگزرٹ ہوتا رہے اور انہیں سکون ملے، انہیں نیند آ جائے. ریسٹلیس لیگ سنڈروم میں ہی ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر اسی کنڈیشن میں یہ کرتی ہے. اور سر باندھنے کا آپ نے کہا، اب سر کو دبوانا، سر کو باندھنا، یہ بھی ایک مثلا ہمارے پاکستان میں تو بہت کامن چیز ہے. اب اس کے اندر بھی ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے، اور سائیکولوجیکل ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سر کو بندھواتے ہو تو دیکھنے والے کو لگتا ہے دیر سم تھنگ رانگ، بڑا کام کیا آپ نے. ہو سکتا ہے بالکل کیا ہو، تھکاوٹ بھی ہو، اور سر دبوانے سے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا سکون نہیں ملتا، سکون ملتا بھی ہے. وہ تو مساج کہیں بھی آپ کریں تو سکون ملے گا، تو کوئی حرج بھی نہیں، آپ کروا بھی لیں. بٹ دیٹس ناٹ دا اونلی سولوشن، یو نو، بیکاز ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ. اس کو عادت نہ بنانے آپ. ہمارے یہاں
خواتین بعض اوقات دا ہول ڈے دے ورک، اور جب میاں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب ناٹ آل، کوئی تو دوپٹہ باندھ دیا. سو دیٹ گیوز اے پکچر دیٹ میں کہتا ہوں کہ اس کے الٹ کیا کرو. وین یور ہسبینڈ انٹرز، جب آپ وہ گھر میں آتا ہے، آپ کو ویل ڈریسڈ ہونا چاہیے. یو شوڈ لک پلیزنٹ، یو شوڈ ٹاک پلیزنٹ. دس از ٹرو فار میل کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. میل کو بھی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے وہ کوئی بدتمیزی کسی نے اس کے ساتھ کی، غصے میں آیا تو وہ غصہ آ کے اپنے بچوں میں نکال رہا ہے، اپنی بیوی میں نکال. I mean that's a bad attitude of the husband. And the bad attitude of the wife is کہ تو اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، پھر سروں پہ دوپٹے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.